بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحابتہ اجمعین، اما بعد۔ کتاب الزینت کا ترجمۃ الباب ہے ما جاء فی الانطاع۔ انطاع یہ جمع ہے نطعن کی، یعنی چمڑے سے بنایا جانے والا بستر۔ اس کو کچھ لوگ نطعن پڑھتے ہیں، کچھ لوگ نطعن پڑھتے ہیں، اور اسی طرح نطعن بھی پڑھا جاتا ہے، نطعن بھی پڑھا جاتا ہے۔ تو اس میں 4 لغات ہیں، اور جمع اس کی انطاع اور نطوع آتی ہے۔ نطعن اور نطعن، نطعن اور نطعن۔ نطعن بروزن عنب، یعنی غار کے فم اعلیٰ کی جو چیز ظاہر ہو، اسی سے تجوید میں اوپر سے ادا ہونے والے حروف کو حروف نطعیہ بولتے ہیں۔ طا، دال اور تا یہ حروف نطعیہ ہے، اس لیے کہ یہ فم کی اعلیٰ غار سے، یعنی اوپر کے تلووں سے ادا ہوتے ہیں۔ ما ظہر من غار الفم الاعلیٰ۔ بہرحال محمد ابن معمر کی روایت ہے عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اضطجع علی نطع، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک بستر پر لیٹے، فعرق، آپ کو پسینہ ہو گیا، فقامت ام سلیم الی عرقہ، حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے پسینے کو لینے کے لیے اٹھیں۔ ام سلیم بنت ملحان ابن خالد الانصاریہ، جو حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ ہیں۔ ان کا نام یا تو سہلہ یا رمیلہ یا رمیسہ یا ملیکہ یا انیسہ تھا، اور ام سلیم کنیت سے زیادہ مشہور ہے۔ صحابیات فاضلات میں سے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں ان کا انتقال ہوا، تو حضرت ام سلیم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ لینے کے لیے اٹھیں، فنشفت ہو، اس کو لیا، نشف کہتے ہیں اخذت ہو من غدیر، اس کو لیا، ہم یہ ترجمہ کریں گے، اور نشفت مبالغتاً اس کو نشف کے بجائے نشف بولا گیا ہے، اس کو لیا، فجعلتہ فی قارورۃ، حضرت ام سلیم نے پسینہ مبارکہ کو ایک شیشی میں بھر لیا، فرآہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے جب دیکھا، قال، دریافت فرمایا، ما ھذا الذی تصنعین، تم یہ کیا کر رہی ہو یا ام سلیم؟ قالت، اجعل عرقک فی طیبی، میں اپنی خوشبو میں آپ کے پسینے کو ڈالوں گی، ملاؤں گی۔ فضحک النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عقیدت کو، ان کی محبت کو دیکھ کر ہنسنے لگے۔ مسلم شریف میں بھی اسی طریقے کی روایت آئی ہے، اس میں ذرا زیادتی ہے، وہ یہ کہ فجعلت تسلط العرق فیہا فاستیقظ، حضور کی آنکھ کھل گئی، فقال یا ام سلیم ما ھذا الذی تصنعین؟ قالت ھذا عرقک نجعلہ فی طیبنا وہو من اطیب الطیب۔ اور مسلم ہی میں حضرت انس کی ایک روایت آتی ہے کہ انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے کو اس بستر کے ٹکڑے پر لیا اور پھر اس کو اپنے شیشی میں نچوڑنے لگی، فافاق، حضور اتنے میں
بیدار ہو گئے اور آپ نے جب پوچھا کہ ما تصنعین، تو ام سلیم نے فرمایا نرجو برکتہ لصبیاننا، ہم اس کی برکت ہمارے بچوں کے لیے استعمال کریں گے۔ فقال، حضور نے فرمایا اصبتی، تو نے ٹھیک کیا ہے۔ اس سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اصابت کی مہر لگ جانا یہ برکت و آثار صالحین پر دلیل بن جائے گا۔ مسلم شریف ہی میں ایک روایت حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آئی کہ فَكَانَتْ تَجْمَعُ عَرَقَهُ فَتَجْعَلُهُ فِي الطِّيبِ وَالْقَوَارِيرِ فَقَالَ مَا هَذَا؟ قالت عَرَقُكَ أَذُوفُ بِهِ طِيبِ، أَذُوفُ أي أخلط بِهِ طِيبِ۔ ان سب روایتوں کے خلاصے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ام سلیم کے اس فعل کی اطلاع تھی، آپ نے ان کی تصویب فرمائی۔ اب خوشبو میں بھی استعمال کرتی تھی، وہ برکت کے لیے بھی استعمال کرتی تھی، لہٰذا دونوں میں کوئی تعارض نہیں ہوگا۔ مصنف کو تو اتنا ثابت کرنا ہے کہ حضور بستر چٹائی استعمال فرماتے تھے اور اس پر لیٹتے تھے، اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عرق، پسینہ مبارکہ اور آپ کے بالوں سے تبرک حاصل کرنا یہ مستحب ہے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ صحابہ اور صحابیات کو حضور کی محبت کتنی تھی، آپ کے آثار سے وہ تبرک حاصل کرنے میں کتنا اہتمام برتتے تھے۔ اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ بڑا آدمی اپنی جان پہچان والوں کے یہاں قیلولہ کر سکتا ہے، اس سے محبت بڑھتی ہے اور مودت پیدا ہوتی ہے۔ نیز اس سے یہ بھی استدلال ہوا ہے کہ انسان کا پسینہ یہ پاک ہے، طاہر تو ہے اگرچہ مطہر نہ ہو، بہرحال یہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر پر لیٹنا یہ کوئی زہد و قناعت کے خلاف نہیں ہے، اس لیے اس کو یہاں بیان فرمایا۔ پھر ترجمۃ الباب ہے اتخاذ الخادمی والمرکب، ضرورت کے پیش نظر انسان اپنی حاجت کے پیش نظر دفع مشقت کے لیے خادم رکھ سکتا ہے، سواری بھی خرید سکتا ہے، گاڑی بھی خرید سکتا ہے، کام والوں سے مدد لے سکتا ہے، گھر میں کام والی خادمہ شرائط شرع کو پیش نظر رکھتے ہوئے مقرر کر سکتا ہے، گاڑیاں بھی اپنی ضرورت کے لیے بسا سکتا ہے۔ یہ سادگی اور زہد و قناعت اور تقشف فی الحیات کے خلاف نہیں ہے، ایسی تنگ نظری نہیں برتنی چاہیے۔ اگرچہ صحابہ کرام یہ کہتے ہوں کہ ہم لوگ حضور کے زمانے میں خدام انفسینا، اپنا کام خود کرتے تھے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ضرورت کے پیش نظر خادم نہ رکھا جائے، سواری نہ بسائی جائے، جان بوجھ کر اپنے آپ کو مشقت میں ڈال کر پیدل ہی پیدل چلا جائے، نہیں، سواری بھی بسائی جا سکتی ہے۔ محمد ابن قدامہ کے حوالے سے روایت چل رہی ہے کہ سمورہ ابن سہم کہتے ہیں کہ نزلت علی ابی ہاشم ابن عتبہ وہو طعین، میں ابو ہاشم ابن عتبہ کے یہاں مہمان بنا، درا حالے کہ ان کو طاعون کا مرض لگ گیا تھا۔ یہ ابو ہاشم ابن عتبہ، ان کا نام خالد تھا، یہ معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہما کے ماموں ہوتے تھے۔ ان سے خود ابو ہریرہ بھی نقل کرتے ہیں، ابو ہاشم ابن عتبہ سے۔ حضرت عثمان کے زمانے میں ان کا انتقال ہوا۔ ہمارے امام نسائی اور ترمذی یہ ان سے روایت کرنے میں متفرد ہیں اور مقلین روات میں سے ہیں۔ ان کی یہی ایک حدیث مصنف ترمذی، ابن ماجہ،
سب کے یہاں پائی جاتی ہے۔ تو سمورہ ابن سہم جو قریشی ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں ابو ہاشم ابن عتبہ کے یہاں مہمان بنا، نزل علی، مہمان بنا، وہو طعین، ان کو مرض طاعون لگ گیا تھا، ایک عام مرض ہے اور وبا ہے جس سے ہوا میں بھی فساد پیدا ہو جاتا ہے، امزجہ اور ابدان اس سے بگڑ جاتے ہیں۔ فَأَتَاهُ معاویۃ، ابو ہاشم ابن عتبہ یہ ماموں لگتے تھے معاویہ ابن ابی سفیان کے، تو حضرت معاویہ یہ ان کی عیادت کے لیے تشریف لائے۔ فبکا ابو ہاشم، تو ابو ہاشم اپنے بھانجے کو دیکھ کر رونے لگے۔ فقال معاویۃ رضی اللہ عنہ ما یبکیک، حضرت معاویہ نے دریافت فرمایا کہ ماموں جان کیوں رو رہے ہو؟ اوجع یشعزک ام علی الدنیا، یہ درد آپ کو تکلیف دے رہا ہے اس لیے رو رہے ہو، یا اب آپ کو موت کے آثار نظر آ رہے ہیں تو فراق دنیا پر رو رہے ہو؟ یشعزک یہ اقلق یقلق کے معنی میں ہے، یعنی آپ کو یہ تکلیف دے رہا ہے درد، وہ بیمار تھے نا، یا پھر دنیا چھوٹنے کا غم ہے اس لیے رو رہے ہو؟ تو فقد ذہب صفوہا، نہیں رونا چاہیے، اس لیے کہ دنیا کی صفائی ختم ہو چکی، اب تو کدورتیں ہی کدورتیں ہیں، اس پر رونا تحسر کرنا یہ تو مناسب نہیں ہے۔ قال، تو حضرت ابو ہاشم فرمانے لگے کل لا، دونوں میں سے ایک بھی نہیں، نہ تو میں مرض کی شدت اور درد کی وجہ سے رو رہا ہوں، نہ دنیا کے چھوٹنے کے غم میں رو رہا ہوں، ولیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عہد الی عہدا وددت انی کنت تبعتہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ایک معاہدہ لیا تھا، ایک وصیت کی تھی، میں چاہتا ہوں کہ میں اسی پر چلوں۔ حضور نے جو مجھ سے وصیت کی تھی، مجھ سے معاہدہ لیا تھا، میں اس پر چلتا، یہ میری تمنا تھی، لیکن میں چل نہ سکا، یہ ہے اس لیے کہ ترمذی میں آیا کہ وَلَكِنَّ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عہد الی عہدا لم آخذ به، میں اس پر ٹھیک سے عمل نہ کر سکا۔ قال، فرمانے لگے کہ انہو لعلک تدرک اقواما اموالا تقسم بین اقوام، کہ اے ابو ہاشم، حضور نے فرمایا کہ تم اموال پاؤ گے جو لوگوں میں تقسیم کیے جا رہے ہوں گے، وَإِنَّمَا يَكْفِيكَ مِنْ ذَلِكَ، بہت سارے اموال ہوں گے جو لوگوں میں تقسیم ہو رہے ہوں گے، تمہیں اس میں سے کافی ہو جانا چاہیے، خادم و مرکب فی سبیل اللہ، ایک خادم اور اللہ کے راستے میں لڑنے کے لیے، سفر کرنے کے لیے اور اللہ کے علوم کو پہنچانے کے لیے، وعظ و تقریر کے لیے برائے ضرورت ایک سواری کافی ہونی چاہیے اور ایک خادم کافی ہونا چاہیے۔ فَأَدْرَكْتُ، لیکن میں نے وہ زمانہ پایا، اور فَجَمَعْتُ، میں نے خوب جمع کر لیا، مجھے اتنا سب جمع نہیں کرنا چاہیے تھا۔ رزین کی روایت میں تو آیا ہے کہ جب یہ ابو ہاشم کا انتقال ہوا تو وہ جو چیزیں چھوڑ کر گئے تھے ان کو جمع کی گئی، 30 درہم تھے، اس میں وہ پیالہ بھی شمار کیا گیا جس میں آٹا گھوندا جاتا تھا اور اسی میں وہ کھانا بھی تناول فرماتے تھے، پھر بھی رو رہے ہیں کہ ہم نے دنیا جمع کر لی۔ بہرحال اس میں جو آیا کہ انما یکفیک خادم و مرکب فی سبیل اللہ، اس سے ثابت ہو گیا کہ خادم اور سواری نیک نیتی سے رکھی جا سکتی ہے، ادھر ادھر بھٹکنے کے لیے یا ویسے ہی انجوائے کرنے کے لیے نہیں، بلکہ
ضرورت کے لیے دینی امور میں صرف کرنے کے لیے رکھ سکتے ہیں۔ چنانچہ اس حدیث میں ایک راوی سمورہ ابن سہم مجہول ہیں، پھر بھی یہ روایت حسن بنے گی، اس لیے کہ اس کا شاہد بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے مسند احمد اور دارمی میں ثابت ہے کہ لِيَكْفِ أَحَدَكُم مِّنَ الدُّنْيَا خَادِمٌ وَمَرْكَبٌ، اس سے شاہد موجود ہو گیا، ختم ہو گئی بات۔ بہرحال اس روایت سے زہد فی الدنیا ثابت ہو رہا ہے کہ زیادہ خدام، زیادہ کام والے، ضرورت سے زیادہ گاڑیاں بسانا، یہ زہد کے خلاف ہے۔ اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو ترغیب دلاتے تھے کہ تم لوگ دنیا اگر تمہارے لیے فتح ہو جائے تو دھوکے میں مت پڑنا، نعیم باقی کی تمنا کرنا، یعنی نعیم جنت کی، زخرفات دنیا، مستلذات دنیا، اس کے پیچھے مت پڑ جانا۔ اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام کتنے خائف اور چوکنا رہتے تھے کہ حضور نے ہم سے جو وصیتیں لی ہیں، جو معاہدے لیے ہیں، ہم ان پر عمل پیرا ہیں بھی یا نہیں۔ دیکھو ابو ہاشم رضی اللہ تعالی عنہ رو رہے ہیں، حالانکہ انہوں نے اپنے پیچھے ترکے میں 30 درہم سے زیادہ نہیں چھوڑا تھا، لیکن یہ ان کے غایت خوف اور شدت ورع کی بات ہے رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ عجیب صحابہ کرام کا حال تھا، اللہ تعالی ہمیں ان کی نسبت نصیب فرمائے۔ اس کے بعد کا ترجمۃ الباب ہے حلیت السیف، تلوار کو چمکانا، تلوار پر چاندی چڑھانا، اس کو چمکانے، باقی رکھنے، اس کی تیزی کو استوار و پائیدار رکھنے کے لیے۔ عمران ابن یزید کی روایت ہے عن ابی امامۃ بن سہل قال كانت قبیعۃ سیف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من فضۃ، قبیعۃ سفینۃ کے وزن پر ہے، یعنی دستہ، یہ حضور کی تلوار کا دستہ، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار کے دستے کا کنارہ پکڑنے کی جو جگہ ہے وہ چاندی کا تھا تاکہ وہ ٹوٹ نہ جائے۔ القبیعہ التی علی رأس قائم السیف، اس کو کہتے ہیں قبیعۃ۔ اس کے بعد کی روایت ہے ابو داؤد عن انس رضی اللہ عنہ قال كان نعل سیف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من فضة وقبیعة سیفہ فضة وما بین ذلك حلق فضة، یہ رکھا جا سکتا ہے۔ نعل السیف کہتے ہیں تلوار کی میان کے نیچے جو لوہا ہوتا ہے، اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاندی گڑوائی تھی اس کو لمبے زمانے تک چلانے کے لیے، نیز اس میں چمک پیدا کرنے کے لیے تاکہ دشمن چوکنا رہے، اس کی تلواروں کی چمک سے وہ گھبراتا رہے۔ پھر قتیبہ کے حوالے سے روایت ہے عن سعید بن ابی الحسن قال كانت قبیعۃ سیف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من فضة، اوپر جیسا معاملہ تھا وہی ترجمہ یہاں پر بھی کیا جائے گا۔ وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔